محمد سید الکونین۔ کے دن صحابہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا، یہ بھی بتایا کہ کافروں سے جنگ سخت تھی، یہ بھی باتیں وہ بتاتے رہے کہ کھانے پینے کے لیے ضروریات پوری موجود نہیں تھی، یہ سب ذکر ہوتا رہا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی پاک نے تو جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا کے بتا دیا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یعنی جنگ بدر میں جنگ کا ذکر بھی ہوتا رہا اور حضور کے علم کی شان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ جہاں انہوں نے ہمیں احد میں یہ بتایا ہے نا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، آزمائش بڑھ گئی، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے عرض کیا تھا نا یا رسول اللہ کفر کی تباہی کی دعا کر دے، تو محبوب نے فرمایا تھا نہیں میں تو ان کی ہدایت کی دعا کروں۔ جہاں انہوں نے ہمیں خندق میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک شخص نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا اور نبی پاک نے 2 باندھے تھے، ان دکھوں کے بیچ وہ شان مصطفیٰ کو نہیں بھولے، حضور کی عظمت کے ذکر کو نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھئی فارغ ہو لیں گے تو پھر حضور کے حسن کے ترانے پڑیں گے، انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ ہی کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ نے دعوت کی تھی تو 5-6 لوگوں کا کھانا ساری جماعت کو پورا آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تبوک سے واپسی پر کہ جہاں قحط تھا، حالات خراب تھے، وہاں یہ بھی ہمیں سبق صحابہ نے دیا کہ شان مصطفیٰ کے تذکرے وہاں بھی ہوتے رہے، عظمت مصطفیٰ کی باتیں وہاں بھی ہوتی رہیں، یعنی تبوک کے موقع پر اگرچہ حالات بڑے کٹھن تھے، پر جب حضور نے اپنی انگلیاں رکھ دی تھی برتن میں تو اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو لوگوں نے حضور کی نعت کو نہیں چھوڑا، نبی پاک کی عظمت کے ترانوں کو، ہمارے بزرگ بڑے مصروف رہے، 1000 کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور کتاب بھی ایسے پکڑ دکڑ کے نہیں، فن کی کتاب، فن کی دلائل، اور پھر جو استدلال کا حسن ہے اس میں جو رعنائی ہے، اپنی مصروفیات ساری اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن جب رات ہوئی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کوئی مووی دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ سونے کا سبق پڑھا گئے ہوں۔ یہاں تو ڈاکٹر کہنے لگے اب لوگوں کو گہری نیند ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ آخر وقت تک تو موبائل دیکھتے ہیں اور پھر تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پہلے تو یہ بچوں کا مسئلہ تھا، اب تو سیانے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے میں کمنٹس چیک کر لوں، تو قومیں کے آئینوں کے اندر زندہ رہتی ہیں، اس لیے تو ہم حقیقت پسند ہے ہی نہیں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں نے فلانی بات دیکھ لی، فلانی جگہ کتنے لوگ آ گئے، بس ساری دوڑ اور ہر شے میڈیا کی حد تک ہی رکھ دی ہے۔ ذمہ داریوں کا احساس کس نے کرنا ہے، ڈیوٹیاں کس نے نبھانی ہے، وہاں جا کے کس نے بیٹھنا تھا جہاں سیلاب والے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنے دنوں تک کھانا نہیں کھایا جتنی دیر پوری قوم کو کھانا نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق نے قحط کے زمانے میں گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، پیٹ سے آوازیں آتی تھی، تو حضرت عمر فرماتے تھے شور جتنا مرضی کر، میرے ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا جب تک سب لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا تجھے بھی گھی نہیں ملے گا۔ اب تو ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، کوئی پنجاب میں، کوئی مرکز میں، کوئی سندھ میں، کیوں نہیں سب وہاں چلے جاتے؟ لیکن وہ بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو باتیں دنیا کی ہیں، ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، آپ کو اپنی کا۔ ایک ہماری ذمہ داری اپنی آنے والی نسل تک حضور کی عظمت کو پہنچانا ہے، نبی پاک کے تذکروں کو پہنچانا ہے۔ ہمیں حضور کی محفل کرنی ہے اور بڑی شاندار کر کے کرنی ہے، بڑی، اس میں یہ بندر پانٹ چھوڑ دیں، یہ تقریریں بیچنا اور یہ نعتیں خریدنا اور یہ تلاوتوں کے پیسے، اس سے ذرا باہر آ گئے۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کیا کریں، تھوڑا سا اس سے باہر نکلے۔ ہمارے محلے کا خطیب بھی اللہ رسول کی بات ہی کرتا ہے، محلے کا نعت خواں بھی حضور کی نعت ہی پڑھتا ہے۔ آپ اس فیم سے باہر آئیں، لیکن گلی گلی حضور کا ذکر پاک۔ دیکھو ہمارے بچے اگر ہم سے حضور کا ذکر سیکھیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نا تو نبی پاک کے تذکرے سنا رہا تھا، حضور کی سیرت پاک سنا رہا تھا۔ ہمیں اپنے شعبے کی بھی تو ساری کہانیاں آتی ہوتی ہیں کہ نہیں، ساری باتوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں،
تو ہمیں حضور کی سیرت جو ہم نے اتنے جمعوں میں سنی، اتنی محفلوں میں باتیں سنی، کیوں نہیں اپنے بچوں کو بٹھا کے سناتے؟ فرماتے ہیں حضرت عباس میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کا ذکر پاک کر رہا تھا، مجھے کیا خبر کہ دروازے پر حضور بھی موجود ہے۔ دروازے پہ دستک کی، دروازہ کھولا تو کریم بھی دروازے پہ کھڑے تھے، خدا کی ساری رحمتیں میرے دروازے پہ تھی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ چچا کیا کر رہے تھے؟ محبوب میں آپ ہی کا ذکر بچوں کو سنا رہا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے میری شفاعت آپ سب گھر والوں کے لیے حلال ہو گئی، آپ نے اپنے لیے میری شفاعت کو قریب کر لیا، آپ کو میری شفاعت ملے گی قیامت۔ کیوں؟ کہ حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا نا تو جناب صدیق اکبر تاجر تھے، تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے تو خبر بڑی پھیل گئی، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ سارے کام جمہوری طریقے سے کرتے ہیں نا، پتہ نا آپ کو، جمہوری طریقے سے۔ تو آج کل لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے جدھر سارے لوگ چل پڑے اسی کو لوگ جمہوریت بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جمہوریت تو وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال فرماتے ہیں نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے لوگ کریں گے تو پھر ہم نے کر لیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت صدیق اکبر سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے کہ سارے پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جب ضمیر مطمئن ہو گیا کوئی پڑھے نہ پڑھے میں مدینے والے کا کلمہ ضرور پڑھوں گا۔ اور پھر انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ نا آپ کیا ہیں جی تو وہ بتا دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ جو ذوق ہوتا ہے نا خاص وہ نہیں چھلکتا۔ تو میرے بھائی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا تو بہت زیادہ بندوبست ہے، آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ہم تو جانے لگے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تاجر تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہیں سینکڑوں دینار کا نقصان ہوا، لوگوں نے تجارت چھوڑ دی، ان کے ساتھ کاروبار چھوڑ دیا۔ آپ پڑھیے ان کی سیرت، لیکن انہوں نے جسے حق جانا اس پر وہ کھڑے رہے۔ ہم نا گروہ پرست ہوتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، ہمیں حق پرست ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست 4-5 دوست ان کے وہ آئے تصدیق کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا آدمی ابوبکر صدیق اپنے قبیلے کا سردار، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے نا، اچھا تصدیق کرنے میں آئے کون؟ دوست کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے زیرک، سمجھدار اور بڑے بڑے تاجر، یہ حضرت ابوبکر کے پاس تصدیق کرنے ہیں، پوچھنے ہیں، اب واقعی مسلمان ہو گئے؟ قربان جائے، کچھ باتیں سادی ہو نہیں نہ سکتی، کچھ چیزوں کا مزہ ہوتا ہے۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے تانا دیا، کہنے لگا وہ میلاد والے جا رہے جی۔ ساری باتوں کا غصہ نہیں نہ ہوتا، بہت ساری چیزوں کا مزہ بھی لینا چاہیے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہ یار ایک کاری پھر آخی ذرا۔ وہ کہنے لگا جی کو جی آپ تو میں نے کہا نہیں ناراض نہیں ہویا، مجھے مزے بڑا آیا تیری بات کا، تو دیکھ تو صحیح تو نے تانا دیا کیا ہے بھلا۔ ایک دفعہ پھر آ کہندے جی میلاد والے، میں کہا بورڈ آکھی ذرا دوبارہ، اور جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا۔ تو نے کہا کیا ہے؟ پتہ تجھے تو نے کیا کہا؟ تو کہہ نا 100 دفعہ کہہ۔ میرے امام نے مجھے یہ نظریہ دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ تو نظریاتی ہونا چاہیے نا، یعنی ایسی بات ہے کہ بندہ بات کر دے۔ حضرت صدیق اکبر سے آ کے پوچھا واقعی مسلمان ہو گئے؟ ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں مسلمان ہو، کہنے لگے یارو تم نے کمال بات پوچھی ہے، ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ آپ کے نا دوست تھے قریبی، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، جی بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ہم 4-5 بندے پتہ کرنے گئے تھے کہ ابوبکر مسلمان ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، جناب صدیق نے اس طرح حضور کا ذکر کیا، کبھی حضور کے اخلاق کا، کبھی کردار کا، کبھی میٹھا بولنے کا، کبھی محبت کرنے کا، کبھی راضی ہونے کا، کبھی کرم کرنے کا۔ کہتے ہیں ہم تصدیق کرنے گئے تھے خالی،
لیکن انہوں نے بات اس رنگ میں کی کہ ہم نے کہا ابو بکر دیر نہ کر، ہمیں بھی لے جا، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پوری آپ توجہ کریں گے میری بات پر، ہمیں نا والہانہ پن پیدا کرنا چاہیے حضور کی محبت۔ دیکھیں قبضہ میرا ہی ہے، میرا ہی قبضہ ہے، کیونکہ میں پیر صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں پگڑی والا ہوں۔ ہم قبضہ کر لیتے ہیں بعض اوقات میری طرح کے لوگ کہ شاید دین پر، عشق پر سارا میرا ہی قبضہ ہے، لیکن یہ حضور کی محبت ہے۔ میں نا فلائٹ پہ بیٹھا تھا، تو انسان ہے نا ہم، تو کئی دفعہ بشری تقاضے غالب آتے ہیں، تو آج کل موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، تو میں نے قرآن پاک کھول لیا، میں نے کہا تلاوت کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک غلط خیال آیا۔ میں نے کہا یار دیکھو اتنی بڑی فلائٹ ہے، ہر بندے نے کان میں ٹوٹیاں ڈالی ہیں، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، اللہ جانے یہ کیا لوگ کر رہے ہیں۔ چاہیے تھا نا تلاوت کرتے، تسبیح پڑھتے، وقت جو ملا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں ایک نوجوان جس کو میں اس وقت سے دیکھ رہا تھا جب تک لوگ بورڈنگ کرا رہے تھے، جب تک لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے، اس وقت سے میں دیکھ رہا تھا، اس نے بال پیچھے کٹھے کر کے یہاں باندھے ہوئے تھے اور پینٹ شرٹ بڑی عجیب طرز کی پہنی ہوئی تھی۔ تو گمان یہ تھا کہ شاید کوئی پتہ نہیں کس روح کا آدمی ہے، لیکن وہ ساتھ والی ہماری سیٹوں پہ وہ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی فائلیں ذرا سی الٹی اور اندر سے سورہ یاسین نکالی، اور جب وہ پڑھنے لگا نا تو میں نے اپنے ہی دل میں توبہ کی، میں نے کہا نہیں یار ایسا تو نہیں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو میرے رسول پاک کا دین ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کرم کی کھیتی ہوگی، کہاں کہاں۔ میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا مدینے کی فضیلت پر، مدینہ شریف کی فضیلت پر، تو ایک سادہ سا آدمی، وہ کچھ لوگ تو بڑے سیل مین ہوتے ہیں نا، بندہ قابو کرنا ہوتا ہے، بڑے طریقے سے بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ سادہ بندہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب دو گلہ کرنی ہے، سن کو 5 منٹ لیدا۔ تو میں نے لوگوں کو فارغ کیا، میں اسے بیسمنٹ میں تنہائی میں لے گیا، میں نے کہا شاید کوئی ذاتی مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو بات کرنے سے پہلے وہ تڑپ کے رویا اور پھر رویا۔ میں اسے تسلی دوں لیکن اس کی ہچکیاں کنٹرول ہی نہ ہو، سادہ بندہ، چارہ کاٹنے والا، بالکل ان پڑھ، فضائل مدینہ پر تقریر ہو رہی ہے، اور جب وہ تھوڑا سا سنبھلا تو میرے سینے سے لگا، پھر رویا، کہنے لگا حضرت صاحب یہ دارے پیسے لائے کہ مدینے جانا جائز ہے؟ طاقت کوئی نہیں جا سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا اوہ خدا تیرے حال پہ رحم کرے، تیرے آنسو بتاتے ہیں کہ تو جلدی جائے گا۔ وہ چلا گیا، اسباب بن گئے، بڑے بڑے جملے پڑھے، بڑی کتابیں دیکھی، بڑے خطیبوں کو دیکھا، بڑے لوگوں کو، لیکن اس کو کبھی یاد کرتا ہوں آج تو طبیعت پہ نا وہ کسی سکھ کا شعر ہے، اس نے حضور کی تعریف لکھی، تو کسی نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جا، کہنے لگا میں نے کتابیں پڑھی ہیں تو محبت ہو گئی ہے، کہا مسلمان کی نہیں ہوتا، تو کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، تمہاری کو اجارے داری ہے کہ تم پیار نہیں کرنے دو گے، ہو گیا ہے تو اب کیا کریں۔ عزیز بھائی خالص محبت رسول پاک سے، اور قلبی، نیری ناروں والی نہیں، نیری جذبات والی نہیں، نیرا یہ نہیں کہ مطلب آپ محفل میں آئے ہیں تو نہیں، گھر کے اندر بھی، یعنی ہمارے بچوں کے بیچ بھی ہم بیٹھے ہو تو کہ پتر آج کوئی کام نہیں کرنا، تو بھی درود شریف پڑھ، میں بھی درود شریف پڑھ، کبھی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہو۔ آخری گزارش بڑے درد سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میلاد کی محفلیں ہوں گی، ضرور شرکت کرنی ہے۔ دیکھیں کتنے جلوس نکلتے ہیں آج کل، کیسے کیسے گاڑیاں ہم نکالتے ہیں، کیسے کیسے جھنڈے لگاتے ہیں، تو یہ جو حضور کے نام کا جلوس ہے نا، کچھ نعرے یہ بھی سیکھو، یہ بڑا کام دیں گے قبر حشر میں۔ یہ حضور کے نام کا نعرہ بڑے اچھے طریقے سے، سلیقے سے، باوضو ہو کے۔ میری ایک خاص گزارش ہے، محفلوں میں نا اکثر غریب لوگ آتے ہیں، امیر لوگ تو جاتے ہیں وہ بڑی بڑی دعوتوں میں محافل، لیکن ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ یہاں بھی پیروں کا، نعت خانوں کا، فلانے کا کھانا تگڑا پکا لیا اور ان بیچاروں کو شاپروں میں چھتوں سے چاول پھینک دیے، یہ ٹھیک نہیں۔ دیکھو جو کھانا ہمارے بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہے وہ کبھی شاپر میں دیا؟ عقیقے کا کھانا
یہ کیا حضور کے میلاد کا کھانا اور شاپروں میں وہ بھی چھتوں سے پھینکا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سخت منع ہے۔ کچھ غریب گھر ایسے ہیں جہاں سال بھر گوشت نہیں پکتا، اور کبھی پکے تو بچے بیچارے بوٹیوں سے لڑتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم میلاد پہ لنگر پکائیں اور بٹھا کے کھلائیں، تو موڑا بندہ چارے بال نال لے ہوئے تو ہو سکتا ہے بچے پوچھ بھی لین کہ ابا جی آج بڑا گوشت ہے، ملتا ہے خیر ہے۔ تو غریبی آنسو بھی جلدی لے آتی ہے آنکھوں میں، ہو سکتا ہے رو کے آ کے پتر آج تینوں کوئی نہیں ڈکدا، رج رج کھا، آج مدینے والے دا میلاد سے تھوڑا سا نا قربت اس طرح کے پیدا کریں۔ اس کو بھی بعض چند جگہوں پہ محدود نہ کریں، خوبصورت کر کے۔ اور اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے نا ربیع الاول شریف میں، تو کوئی بندہ پوچھے گا خیر ہے داڑھی رکھ لی، تو ہم کہیں گے یہ میلاد شریف والی داڑھی کیونکہ ربیع الاول میں رکھی ہے۔ اس طرح کے تحفے بھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نیک نہیں ہوں اس لیے نہیں رکھی، تو بھائی جو داڑھی رکھ لے وہ کام معصوم ہو جاتا ہے۔ سب لوگوں میں غلطی ہے، معصوم تو نبی ہیں فرشتے۔ تو داڑھی شریف پابند کریں۔ اور بالکل آخری بات یہ کہ بیٹیوں کو گھر میں ضرور پابند کریں کہ قیمتی چیزیں ہمیشہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ 10 لاکھ روپیہ جیب میں ہو تو ہم گلی میں لے کے آ جائیں۔ 15-20 تولے سونا ہو تو قیمتی چیز ہے نا۔ اسلام بیٹی کو، بہن کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے پردے میں رکھو۔ پردے میں وہ قیمتی سمجھتے ہیں، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ان کو سمجھاؤ کہ شریعت اسلامیہ تمہیں قید نہیں کرتی، تمہیں قیمتی سمجھتی ہے، لہٰذا باپردہ چیز جو ہوتی ہے نا، دیکھیں نا کبھی مکھی سے ریپر اڑ جائے تو مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، تو اسی طرح جب خاتون کا پردہ کسی وقت اترتا ہے تو بری نظریں پڑتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بیٹیوں کو سمجھائیں۔ شوہر کے سمجھانے سے وہ اثر نہیں لیتی بیوی، جو بھائی کے سمجھانے سے بہن لیتی ہے، جو باپ کے سمجھانے سے بیٹی لیتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر تبلیغ کا اس طرح کا عنوان بنائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں میرے احباب نے محبت سے محفل سجائی، اللہ انہیں بہترین جزا دے۔ ہم جو آئے ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔